شمشیر بے نیام حضرت خالد بن ولید پارٹ نمبر 60 اپنا اسلامک اسٹوڈیو معزز ناظرین چند لمحے وحشی بن حرب کا تعارف پیش کرتے ہیں۔ آپ کو بتایا جا چکا ہے کہ حضرت وحشی نے بھی اسلام قبول کر لیا تھا اور بیعت کے لیے اور اپنی جان بخشی کے لیے رسول کریم علیہ السلام کے حضور گیا تھا۔ شاید حضور علیہ السلام اسے اچھی طرح پہچان نہ سکے۔ کیا تم وہی وحشی ہو؟ رسول کریم علیہ السلام نے اس سے پوچھا۔ جی وہی وحشی ہوں، وحشی نے جواب دیا، اور اب آپ کو اللہ کا رسول مانتا ہوں۔ رسول کریم علیہ السلام نے اس کی جان بخشی کر دی۔ وحشی بن حرب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گرویدہ ہو چکا تھا۔ اس کے سر پر امیر حمزہ کا قتل تھا، جس کا وحشی کو بہت دکھ تھا۔ وہ مکہ سے چلا گیا اور اس نے 2 سال طائف کے علاقے میں کبھی یہاں کبھی وہاں گزارے۔ اس پر خاموشی طاری رہتی اور وہ سوچوں میں گم رہتا تھا۔ اس نے اسلام کو دل سے قبول کر لیا تھا۔ ناظرین وہ سچا مسلمان رہا۔ 2 سال بعد اپنے بے چین ضمیر کو مطمئن کرنے کے لیے وہ اسلامی لشکر میں شامل ہو گیا اور اس نے خالد کے دستوں میں رہنا پسند کیا۔ یمامہ کی جنگ میں اسے پتہ چل گیا تھا کہ خالد مسلمہ کذاب کو ہلاک کرنے کی کوشش میں ہے۔ ناظرین یہ فرض اس نے اپنے ذمہ لیا اور فرض پورا کر دیا۔ اس کے بعد حضرت وحشی خالد کے دستوں میں رہا اور کئی لڑائیوں میں اس نے بہادری کے جوہر دکھائے۔ شام کی فتح کے بعد وہ اسلامی لشکر سے الگ ہو کر ہمس میں گوشہ نشین ہو گیا۔ ناظرین مورخوں نے لکھا ہے کہ ایسے معلوم ہوتا تھا جیسے حمزہ کا قتل بہت بڑا گناہ بن کر اس کے ضمیر پر سوار ہو گیا۔ زندگی کے آخری دنوں میں اسے ایسی شہرت ملی کہ لوگ اسے عقیدت سے ملتے تھے، مگر وہ ہوش میں کم ہی ہوتا۔ جب کبھی ہوش میں ہوتا تو لوگوں کو حمزہ اور مسلمہ کذاب کے قتل کے واقعات سناتا۔ لوگ اس سے یہی واقعات سننے کے لیے جاتے تھے۔ اس نے کئی بار اپنی برچی ہاتھ میں لے کر کہا، میں جب مسلمان نہیں تھا تو اس برچی سے میں نے ایک بہت اچھے آدمی کو قتل کیا تھا، اور جب میں مسلمان ہوا تو اس برچی سے ایک بہت ہی برے آدمی کو قتل کیا۔ ناظرین قربان جائیے اللہ کی حکمت پر، رسول کریم علیہ السلام کی رحمت پہ اور وحشی کے عشق و ایمان کی عظمت پہ۔ ناظرین اب مختصر تعارف پیش کرتے ہیں حضرت ام عمارہ کا۔ ناظرین ام عمارہ ایک عظیم خاتون تھی، جنگ احد میں ان مسلمان عورتوں کے ساتھ تھی جو زخمیوں کی مرہم پٹی اور دیکھ بھال کے لیے اپنے لشکر کے ساتھ گئی تھی۔ ناظرین اس لڑائی میں ایسی صورتحال پیدا ہو گئی کہ میدان پر قریش چھا گئے۔ انہوں نے رسول کریم علیہ السلام پر حلے بولنے شروع کر دیے۔ صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد گھیرا ڈال رکھا تھا، مگر دشمن کے حلے اتنے شدید تھے کہ آپ علیہ السلام کے محافظوں کا گھیرا ٹوٹ گیا۔ ناظرین قریش کا ایک آدمی ابن قمہ رسول کریم علیہ السلام تک پہنچ گیا۔ رسول کریم علیہ السلام کے دائیں مصعب بن عمیر تھے اور اس وقت ام عمارہ بھی قریب ہی تھی۔ انہوں نے جب رسول کریم علیہ السلام کو خطرے میں دیکھا تو زخمیوں کو پانی پلانے اور انہیں اٹھانے کا کام چھوڑ کر رسول اکرم علیہ السلام کی طرف دوڑی۔ انہوں نے ایک لاش یا شدید زخمی کی تلوار لے لی۔ ناظرین ابن قمہ حضور علیہ السلام پر حملہ کرنے کی بجائے آپ علیہ السلام کے محافظ مصعب کی طرف گیا۔ مصعب نے اس کے ساتھ مقابلہ کیا۔ ام عمارہ نے ابن قمہ پر تلوار کا وار کیا جو اس کے کندھے پر پڑا، مگر ابن قمہ نے زرہ بختر پہن رکھی تھی، اس لیے تلوار اس کا کچھ نہ بگاڑ سکی۔ ناظرین ابن قمہ نے گھوم کر ام عمارہ پر جوابی وار کیا جو اس خاتون کے کندھے پر پڑا اور اتنا گہرا زخم آیا کہ وہ گر پڑی۔ ابن قمہ نے دوسرا وار نہ کیا کیونکہ وہ رسول اکرم علیہ السلام پر حملہ کرنا چاہتا تھا۔ اب جنگ یمامہ میں ام عمارہ اپنے بیٹے کے ساتھ آئی تھی۔ یہاں ان کی دلیری کا یہ عالم کہ مسلمہ کذاب کو قتل کرنے کا خطرہ مول لے لیا، مگر ان کا ایک ہاتھ کٹ گیا۔ وہ دسمبر سن 632 عیسوی کے آخری دنوں میں سے ایک دن تھا۔ ناظرین حدیقۃ الرحمن سرسبز اور ہرا بھرا باغ ہوا کرتا تھا
جو لوگوں کو پھل دیا کرتا تھا، وہاں تک کہ ماندے مسافر آ کر سستایا کرتے تھے۔ وہاں پھولوں کی مہک تھی مگر اب وہ حدیقۃ الموت بن چکا تھا۔ ناظرین، اس کا حسن خون میں ڈوب گیا تھا، اس کی رعنائیاں لاشوں تلے دب گئی تھی۔ جہاں پرندے چہچہاتے تھے وہاں زخمیوں کی چیخ و پکار تھی۔ ناظرین، زخمی گھوڑے بے لگام بھاگ دوڑ رہے تھے، ان کے ٹاپ یوں سنائی دے رہے تھے جیسے موت بے ہنگم قہقہ لگا رہی ہو۔ جب شور اٹھا کہ مسیلمہ کذاب مارا گیا ہے تو مرتدین نکل بھاگنے کا راستہ دیکھنے لگے۔ وہ تو پہلے ہی بھاگے ہوئے اس باغ میں آئے تھے، ان پر پہلے ہی مسلمان دہشت بن کر طاری ہو چکے تھے۔ ناظرین، باغ میں وہ ہزاروں کی تعداد میں مارے گئے تھے، وہ ایسی جنگ لڑ رہے تھے جو وہ پہلے ہی ہار چکے تھے۔ اب ان کے کانوں میں یہ صدائیں پڑی کہ ان کا نبی مارا گیا ہے تو ان کی رہی صحیح سکت بھی ختم ہو گئی۔ ناظرین، ان میں جو ابھی تک لڑ رہے تھے وہ باغ سے نکل بھاگنے کی کوشش تھی، شکست ان کے ذہنوں پر مسلط ہو چکی تھی۔ وہاں سے کچھ دور مسلمانوں کی لٹی ہوئی تباہ حال خیمہ گاہ میں صرف ایک خیمہ صحیح سلامت کھڑا تھا۔ ناظرین، یہ خالد کا خیمہ تھا۔ بنو حنفیہ باقی تمام خیمے پھاڑ کر پرزے پرزے کر گئے تھے، وہ خالد کے خیمے میں بھی گئے تھے، لیکن وہاں ان کا اپنا سردار مجاع بن مرارہ زنجیروں میں جکڑا بیٹھا تھا۔ وہ لیلا کو قتل کرنا یا اپنے ساتھ لے جانا چاہتے تھے، لیکن مجاع نے انہیں یہ کہہ کر روک دیا تھا کہ پہلے مردوں کی طرف جاؤ، ابھی عورتوں کو پکڑنے کا وقت نہیں۔ ناظرین، وہ سب اپنے سردار کے حکم سے چلے گئے تھے۔ اس طرح خالد کا خیمہ محفوظ رہا تھا۔ خالد کی بیوی لیلا خیمے کے باہر ایک اونٹ پر بیٹھی تھی، اسے کہیں جانا نہیں تھا، وہ اونچی ہو کر میدان جنگ کو دیکھ رہی تھی۔ ناظرین، میدان خالی ہو چکا تھا، اسے باغ کی دیوار اور درختوں کے بالائی حصے نظر آ رہے تھے، لیکن یہ نظر نہیں آ رہا تھا کہ اندر کیا ہو رہا ہے۔ وہ اونٹ سے کود آئی اور خیمہ میں چلی گئی۔ ابن مرارہ، لیلا نے مجاع سے کہا، تمہارا نبی میدان خالی کر گیا ہے، خدا کی قسم بنو حنفیہ بھاگ گئے ہیں۔ میں نے کبھی نہیں سنا کہ 13,000 نے 40,000 کو شکست دی ہے۔ مجاع نے کہا، میدان چھوڑ جانا مسیلمہ کذاب کی چال ہو سکتی ہے، پسپائی نہیں، سب باغ کے اندر ہیں۔ لیلا نے کہا، اگر سب باغ میں ہے تو وہاں سے زندہ صرف بنو حنفیہ نکلیں گے۔ مجاع بن مرارہ نے کہا، اگر مسلمان باغ میں میرے قبیلے کے پیچھے چلے گئے ہیں تو سمجھ لو کہ انہیں موت باغ میں لے گئی ہے۔ بنو حنفیہ ناقابل تسخیر ہیں، آج فیصلہ ہو جائے گا۔ لیلا نے کہا، ٹھہرو، مجھے گھوڑے کے ٹاپ سنائی دے رہے ہیں، میرے خاوند کا قاصد ہوگا۔ ناظرین، وہ خیمے سے نکل کے کھڑی ہو گئی اور بولی، وہ فتح کی خبر لایا ہوگا، وہ آ رہا ہے۔ گھوڑا جو سرپٹ دوڑتا آ رہا تھا لیلا کے قریب آ رکا اور سوار گھوڑے سے کود آیا۔ ناظرین، وہ خالد تھے۔ لیلا انہیں اکیلا دیکھ کر گھبرائی۔ سالار کے اکیلے آنے کا مطلب یہی ہو سکتا تھا کہ اس کی سپاہ تتر بتر ہو گئی ہے۔ میدان جنگ کی کیا خبر ہے؟ لیلا نے پوچھا، آپ اکیلے کیوں آئے ہیں؟ خدا کی قسم، میں نے بنو حنفیہ کو کاٹ دیا ہے۔ خالد نے جوشیلی آواز میں کہا، مسیلمہ کذاب مارا گیا ہے، اور وہ قیدی کہاں ہے؟ لیلا نے دونوں ہاتھ اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھا اور سکون کی آہ بھر کر بولی، مجاع کہتا ہے کہ بنو حنفیہ ناقابل تسخیر ہے، میں پوچھتا ہوں وہ کہاں ہے؟ خالد نے ہانپتی ہوئی آواز میں پوچھا، کیا وہ اسے چھڑا کر لے گئے ہیں؟ میں یہی ہوں ولید کے بیٹے۔ خیمے کے اندر سے مجاع کی آواز آئی، میں تیری اس بات کو سچ نہیں مانوں گا کہ مسیلمہ مارا گیا ہے، میرے ساتھ چل مجاع۔ خالد نے خیمے کے اندر جا کر کہا، ہو سکتا ہے تیری بات سچ ہو، میں مسیلمہ کذاب کو نہیں پہچانتا، تیرا قبیلہ یہ شور مچاتا بھاگ گیا ہے کہ مسیلمہ کذاب مارا گیا ہے، میرے ساتھ آ اور لاشوں میں اس کی لاش دیکھ کر بتا کہ یہ ہے اس کی لاش، پھر کیا ہوگا؟ مجاع نے پوچھا، مجھے آزاد کر دو گے؟ خدا کی قسم، خالد نے کہا، میں اس قبیلے کے ایک سردار کو بھی آزاد نہیں کروں گا جو میرے دین کا دشمن ہے، رسالت میں شرکت کا دعویٰ
کرنے والے اور اس دعویٰ کو ماننے والوں کو میں کیسے بخش دوں؟ اللہ کے سوا تجھے کوئی نہیں بخش سکتا۔ او ولید کے بیٹے، مجاع بن مرارہ نے کہا، میں نے اسے کب نبی مانا تھا؟ وہ چرب زبانی اور شعبدہ بازیوں سے نبی بن گیا تھا، اور تو نے دیکھ لیا ہے کہ کتنا بڑا لشکر اس کا مرید ہو گیا تھا۔ اگر میں اسے نبی نہ مانتا تو وہ میرے سارے خاندان کو زندہ جلا دیتا، اور یہ وجہ بھی تھی کہ میں اپنے قبیلے سے اپنے آپ کو کاٹ نہیں سکتا تھا۔ اگر تو میرے قتل کا حکم دے گا تو یہ ایک بے گناہ کا قتل ہوگا۔ اس نے مجھے اپنے ان لوگوں سے بچایا ہے جو ہماری خیمہ گاہ کو لوٹنے اور تباہ برباد کرنے آئے تھے۔ لیلا نے خالد سے کہا، اس نے انہیں کہا تھا کہ عورتوں کے پیچھے مت پڑو، پہلے آدمیوں کے پیچھے جاؤ۔ وہ چلے گئے۔ اس نے انہیں یہ بھی نہ کہا کہ وہ اس کی بیڑیاں کھول دیں۔ تو نے اس عورت پر رحم کیوں کیا ہے مجاع؟ خالد نے پوچھا۔ کیونکہ اس نے مجھے قید میں بھی وہی عزت دی ہے جو مجھے اپنے قبیلے میں ملا کرتی ہے۔ مجاع نے کہا، میں نے اسے اس سلوک کا صلہ دیا ہے جو اس نے میرے ساتھ کیا۔ کیا میں ایسا نہیں کر سکتا تھا کہ اپنے آدمیوں سے کہتا کہ میری بیڑیاں کاٹ دیں، پھر میں تیری اتنی حسین بیوی کو اپنی لونڈی بنا لیتا؟ بے شک تو عزت کے لائق ہے مجاع۔ خالد نے کہا، میں تیری بیڑیاں اپنے ہاتھوں سے کاٹتا ہوں، پھر میرے ساتھ چلنا اور بتانا کہ مسیلمہ کذاب کی لاش کون سی ہے۔ مجاع بن مرارہ خالد کے ساتھ خیمہ سے نکلا تو اس کے پاؤں میں بیڑیاں نہیں تھی۔ باہر خالد کے 2 محافظ کھڑے تھے۔ ناظرین، خالد اکیلے ادھر آئے تھے۔ ان کے محافظ دستے کو پتہ چلا کہ سپہ سالار کسی اور طرف نکل گئے ہیں تو 2 محافظ ان کی تلاش میں ادھر ادھر گھوم پھر کر ان کے خیمے تک جا پہنچے۔ وہ انہیں تنہے تنہا نہیں چھوڑ سکتے تھے۔ معزز ناظرین، یہ انٹرسٹنگ ویڈیو جاری ہے۔ اگلی ویڈیو قسط نمبر 61 میں دیکھنا مت بھولیے گا۔